خلف فرما گئے ہو۔ حضرت عائشہ آگے جاتی ہیں اور آگے جانے کے بعد حضور کے قدم کو جب ہلایا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا اور پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا آج سجدہ کیا تھا کہ مجھے یہ خوف آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہو اور مجھے پتہ بھی نہ چلا ہو۔ تو یا رسول اللہ اتنا لمبا آپ سجدہ کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ دوسروں کی مغفرت فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ یہ جواب کتنا عظیم جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حضور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کا احسان حضور پر تو تھا ہی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کے احسان کی وجہ سے پوری زندگی آپ نے عبادت کیا ہے۔ کیا اللہ کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہمارے اوپر نہیں ہے؟ آپ اگر رب کے احسان کو شمار کریں، گنے رب کے احسان کو کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہمارے اوپر ہے، آپ گن نہیں پائیں گے۔ ہم جو یہ ہوا ہمیں جو ملتی ہے، ہوا صاف ستھری جو ہمیں ہوا ملا کرتی ہے اور ہم جو سانس لیا کرتے ہیں، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اگر کسی کو اس کا احساس نہیں ہے تو کبھی کبھی آپ کسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں جسے آکسیجن چڑھانے کی باری آ جاتی ہے، اتنا مہنگا آکسیجن وہ چڑھاتا رہتا ہے، کیوں؟ صرف سانس لینے کی وجہ سے کہ سانس اچھی طرح سے چلی جائے، ہوا اندر چلی جائے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفت میں یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ صاف ستھری ہوا ہمارے ناک کے ذریعے سے اندر جاتی ہے اور پھر جو گندی ہوا ہوتی ہے اسے ہم باہر کر دیتے ہیں۔ یہ پانی جس کے ذریعے سے ہم صفائی حاصل کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں، یہ پانی اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ زمین جس پر ہم اپنا گھر بناتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم چلا کرتے ہیں، یہ زمین جس پر اللہ کی اب کبریائی بیان کرتے ہیں، یہ زمین بھی بنانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام احسانات کو یاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ کوئی انسان اگر سانس ٹھیک سے نہ لینے پائے تو اسے ہوا کی جو اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر پانی نہ پی پائے، پانی باہر آ جائے پینے کے بعد تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں جو اللہ پانی دے رہا ہے اور ہمیں جو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، یہ صحت اس کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کریں گے تو یقین جانیں اللہ جتنا مہربان ہے، اللہ جس قدر رحمان ہے، جس قدر رحیم ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ عذاب بھی نازل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں اپنی گرفت میں لے گا تو خود وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان عذاب ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، اور جب وہ عذاب دے گا ما لہ من واقع فما لہ من واقع وما لہ من دافع، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر آئے گا تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روک دے، کوئی آپ کو بچا سکے، ہمیں بچا سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکے۔ تو ہم رب سے ڈریں جو مہربان ہے، اس کی مہربانی سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں عاجزی کریں، انکساری کریں۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، ایک آنسو اگر ہم بہا دیں رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، تو یاد رکھیں کہ اب تک ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے وہ سارے گناہ اس ایک آنسو سے دھل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آنسو سچی طور پر ہم توبہ کرتے ہوئے وہ آنسو نکالے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کل جو آنے والی شب ہے وہ ایسی شب ہے کہ اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، ساری خطاؤں سے توبہ کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو مغرب کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر یہ آواز آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی بندہ جو میری بارگاہ میں توبہ کرے
کرے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی کا سوال کرے میں اسے روزی عطا فرما دوں، رزق عطا فرما دوں۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے لمبی عمر کی دعا کرے میں اسے لمبی عمر عطا فرما دوں۔ یعنی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی صدائیں آتی رہتی ہیں، لیکن اگر اس رات میں ہم سو جائے، اللہ پکار رہا ہے اور بندہ سو رہا ہے، تو اسی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی منگتا ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تو فرما رہا ہے، صدا دے رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی گناہ سے معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا میں اسے روزی عطا فرما دوں۔ لیکن بندہ خود اگر سوئے، خود اسے اپنی پرواہ نہ ہو، خود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ سے توبہ نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مطلب ہوگا؟ آپ یاد رکھیں، ایک بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ہے۔